وفاقی وزارت داخلہ کا الیکشن کمیشن کو خط، 12 حلقوں میں ہونے والے ضمنی الیکشن کو 90 دن کے لیے ملتوی کرنے کی درخواست۔ لکھا ایک سیاسی جماعت 12 سے 17 اکتوبر تک اسلام آباد کا محاصرہ کرنا چاہتی ہے۔ سیکیورٹی ادارے سیلاب متاثرہ علاقوں میں مصروف ہیں۔ اداروں سے اضافی کام لیا تو الیکشن کی ساخت پر سوال اٹھے گا۔ خط کا متن۔ اسٹریٹجی یہ ہے کہ پبلک تو ہمارے ساتھ بیٹھی ہے، اب پبلک کے پریشر سے کہ جو بھی جائے گا ہمارے سیلفی میں ووٹ دینے کے لیے اس کے یعنی وہ برانڈیڈ ہو فور لائف۔ آج آپ نے برانڈ کرنا نا میر جعفر اور میر صاحب، آپ لوگوں کو سپون فیڈ کرنا ہے، لوگوں کو آگے بھی آ رہا ہے، مائنڈ آلریڈی فرٹائل گراؤنڈ بنی ہوئی ہے اس وقت کہ ان کو آپ فیڈ کر رہے ہیں۔ عمران خان کی ایک ہی روز میں 2 تہلکہ خیز آڈیوز جاری۔ کہتے ہیں 5 MNAs تو میں خرید رہا ہوں، یہ گیم ہمارے ہاتھ میں ہے، 48 گھنٹے بہت اہم ہیں، کئی چالیں چل رہا ہوں جو پبلک نہیں کر سکتے۔ لیٹر کا تاثر دنیا میں چلا گیا ہے۔ سائفر سے متعلق گفتگو، کہا لوگوں کے ذہن زرخیز میدان بنے ہوئے ہیں۔ اسد عمر نے کہا بیہائنڈ سائڈ جواب کر رہے ہیں، یہ ہفتہ 10 دن پہلے شروع کرنا چاہیے تھا۔ شیریں مزاری نے کہا کہ چین نے امریکہ کی ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی مذمت کی ہے۔ آج نیوز ان مبینہ آڈیو لیک کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ 4 افراد نے میرے قتل کی سازش تیار کر لی، عمران خان کا الزام۔ میاں والی میں جلسے سے خطاب میں کہا مجھے کچھ ہوا تو ٹیپ سامنے آ جائے گی، 4 لوگوں کو قوم معاف نہیں کرے گی۔ واضح کیا جیل سے نہ ڈرایا جائے، لاکھوں کارکن جیل جانے کو تیار ہیں۔ لانگ مارچ کے خلاف حکومت کے تمام پلان ناکام ہونے کا دعویٰ۔ پیشگوئی کی کہ نواز شریف کی وطن واپسی پر ایسا استقبال ہوگا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ عمران خان کی جو چیز اٹھائیں اس میں سے سازش نکلے گی۔ مریم نواز کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا عمران خان کا گھنونا چہرہ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ الزام لگایا ہارس ٹریڈنگ کو شرک کہنا والا بندہ کمروں میں بند وفاداریاں خریدتا رہا۔ آڈیو لیک سے ثابت ہوا عمران خان ارکان قومی اسمبلی کی خرید و فروخت کرتے رہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا دعویٰ، کہا جس دن عمران خان گرفتار ہوں گے اس دن انصاف ہوگا۔ عمران خان نے قوم کے ساتھ کھیل کھیلا، اب نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ قوم آڈیو بار بار سنیں تاکہ فتنے کا ادراک ہو سکے۔ وزیر داخلہ رانا ثنا کی عوام کو تلقین۔ نئی آڈیو کو ٹکڑے جوڑ کر تیار کیا گیا، شہباز گل کا دعویٰ۔ سائفر اور آڈیو لیکس کی تحقیقات جوڈیشل کمیشن کرے، اسد عمر کا مطالبہ۔ آڈیوز کہاں اور کیسے بن رہی ہیں سب پتا ہے، کیا آوازیں جوڑ کر آپ NRO 2 کو جائز ثابت کر لیں گے؟ فواد چودھری کا سوال۔ آڈیو لیک سے عمران خان پر گھبراہٹ طاری ہے، PP رہنما یوسف رضا گیلانی کا دعویٰ۔ PTI پر فورن فنڈنگ سے سیاست کرنے کا الزام۔ عمران خان ہارس ٹریڈنگ کے کاروبار کے سرغنہ ہے، کرسی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، شرجیل میمن کا بیان۔ ممنوع فنڈنگ کیس، FIA ان ایکشن، PTI سینیٹر سیف اللہ نیازی اسلام آباد سے حراست میں لے لیے گئے۔ FIA لاہور نے انصاف ٹرسٹ کے ٹرسٹی حامد خان کو بھی گرفتار کر لیا۔ کراچی میں PTI رہنما طارق شفیق کے گھر پر چھاپا، 2 موبائل فون ضبط کر لیے گئے۔ اسحاق ڈار کا قوم کو خراب معاشی صورتحال میں نہ گھبرانے کا مشورہ۔ ڈالر کی قیمت مصنوعی طور پر بڑھانے کا دعویٰ، ایکسپورٹرز کو سستی بجلی فراہم کرنے کا وعدہ۔ PTI حکومت کو فراڈ قرار دے دیا، پاکستانی ریٹنگ کم کرنے کا موڈیز کا اقدام نامناسب قرار۔ پنجاب میں PTI حکومت کو دھچکا، تحریک انصاف کے وزیر معدنیات لطیف نظر گجر کا مستعفی ہونے کا فیصلہ۔ سندھ میں قاف لیگ نے حکومت سے ہاتھ ملا لیا، قاف لیگ سندھ کے صدر طارق حسن وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی مقرر۔ سیلاب زدہ علاقوں میں بے روزگاری اور وبائی امراض کے ڈیرے۔ گولاڈشی میں سیلاب کے بعد مال مویشیوں کا چارہ ناپید ہو گیا۔ شہید بے نظیر آباد میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان لوٹ لیا گیا۔ بلوچستان میں سیلاب کے بعد تباہی کے مناظر، جھل مکسی کے گاؤں فقیر آباد لاشاری میں کچے مکانات منہدم۔ وبائی امراض میں اضافہ، متاثرین شدید پریشان۔
جرمنی کا پاکستان کے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے 1 کروڑ یورو دینے کا اعلان۔ بلاول بھٹو کے ساتھ پریس کانفرنس میں جرمن وزیر خارجہ نے کہا سیلاب سے تباہی کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ بلاول بھٹو کا امداد پر اظہار تشکر، کہا سیلاب سے 3 کروڑ سے زائد افراد براہ راست متاثر ہوئے۔ پنجاب کے شہر کاموکی میں ظلم کا نیا باب رقم، شوہر کے سامنے 3 ملزمان کی ملازمت سے زیادتی، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، مرکزی ملزم دھر لیا گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رینجرز اور پولیس کا مشترکہ آپریشن، 18 ملزمان گرفتار، 10 غیر قانونی طور پر شہریت رکھنے والے ملزمان بھی شامل، ملزمان کی قبضے سے اسلحہ اور مسروقہ سامان برآمد۔ کانکوٹ میں پولیس کا سرچ آپریشن، 3 مغوی بازیاب، 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا، ڈاکوؤں کے 10 ٹھکانے نظر آتش۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں عروج پر، گلی محلے، شاہراہیں اور عمارتیں سج گئیں۔ کراچی کے سولجر بازار میں سبز گنبد کی شبیہ عاشقان رسول کی توجہ کا مرکز۔ ملک میں مہنگائی کا جن بے قابو، رواں ہفتے ٹماٹر، پیاز، چینی، انڈے اور مٹن سمیت 17 اشیاء کے دام بڑھ گئے۔ ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی، مہنگائی کی شرح میں 0.29% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ بالائی علاقوں میں قیامت خیز زلزلے کو 17 سال مکمل ہونے پر آزاد کشمیر میں تقریب، 2005 کے زلزلے میں جاں بحق افراد کی یاد میں شمع روشن، فاتح خوانی کی گئی۔ آج ہمیں قدرتی آفات کے خطرات کا سامنا ہے، پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے دوچار 7واں ملک ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا نیشنل ریزیلنس ڈے پر پیغام، کہا وفاقی اور صوبائی حکومتیں آفت زدہ علاقوں کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروقار لا رہی ہے، عالمی برادری سیلاب متاثرہ لوگوں کی بحالی اور تعمیر نو میں پاکستان کی مدد کرے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ ہو گیا، امریکی خام تیل $4.19 فی بیرل مہنگا، نئی قیمت $92.64 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی تیل $3.50 اضافے سے $97.92 فی بیرل ہو گیا۔ اسرائیلی فورسز کی مغربی کنارے میں فائرنگ، 2 فلسطینی نوجوان شہید ہو گئے، شہداء میں 14 سالہ بچہ بھی شامل۔ یوکرین کے مشرقی صنعتی قصبے باخموت میں گھمسان کی جنگ، زپوریزیا میں بمباری سے 11 افراد ہلاک، ڈونیسک میں علیحدگی پسند فورسز کی پیش قدمی جاری، کیرسن میں یوکرینی فورسز کا حملہ، بس زد میں آ گئی، 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں دنیا ایٹمی تباہی کے شدید ترین خطرات سے دوچار ہے۔ صدر پیوٹن ٹیکنیکل یا کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی بات کرتے ہیں تو وہ مذاق نہیں کرتے۔ ادھر ترک صدر کا روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، یوکرین جنگ کے پرامن حل میں کردار ادا کرنے کی پیشکش۔ امریکہ کا چین کے خلاف معاشی بحث مزید گرم کرنے کا فیصلہ، چینی چپ اور سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کے خلاف نئے اقدامات کا اعلان، بائیڈن انتظامیہ نے برآمدی کنٹرول کے لیے نئے قوانین متعارف کرا دیے۔